یقین کی کیفیت، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جان۔ تو دوسری تشخیص یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ یقین قلبی والا ایمان نہیں رہا۔ ایک ریشیل کریڈ تو ہے، ایک نسلی عقیدہ ہے، ایک ڈوگما ہے، اعتقادات کا مجموعہ ہے، لیکن یقین، جسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری۔ اب دو امکانات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا قرآن غلط ہے، اللہ نے بات غلط فرمائی، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یا پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ تیسرا کوئی امکان نہیں۔ تیسری تشخیص اور بھی ہے، ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ۔ مومن قرار پانے کے لیے تو دو پری کوالیفیکیشنز ہیں، یقین دل میں اور جہاد عمل، تاہم تم اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتے ہو۔ البتہ اس لیول پر بھی قرآن مجید کا سورہ بقرہ میں جو فیصلہ ہے کہ مسلم بھی صرف وہ ہوگا جو اللہ کی اطاعت کرے کلیتاً، جزواً نہیں۔ اگر آپ نے جزوی اطاعت کی ہے تو آپ مسلم بھی نہیں، اس کی بھی سزا ملے گی۔ فرمایا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ کچھ احکام سر آنکھوں پر، کچھ احکام ہمارے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ دیکھیے وہی لفظ خزي في الحیات الدنیا آ گیا ہے جو سورہ یونس کی آیت میں لفظ آیا تھا، عذاب الخزي في الحیات الدنیا، رسوائی کا عذاب، بے عزتی کا عذاب، دنیا میں ذلت کا عذاب۔ یہاں فرمایا گیا جو لوگ بھی ہمارے دین کے حصے بکھرے کر لیں گے، کچھ باتیں مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، کچھ احکام کی تعمیل ہوگی کچھ کو پاؤں تلے روند دیں گے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو کوئی بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوا الا خزي في الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار اور رسوا کر دیے جائیں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو جھونک دیا جائے شدید ترین عذاب۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہیں۔ تم نے خواہ کتنے ہی لبادے اوڑھ لیے ہوں اور کتنی ہی شرعی وضاقت اختیار کر لی ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے پیٹوں میں کیا جا رہا ہے، تمہارے حلق سے لقمہ حرام اتر رہا ہے یا لقمہ حلال اتر رہا ہے، تمہاری کمائی جائز ہے یا ناجائز ہو جائے۔ تم اپنے اس ظاہری رکھ رکھاؤ سے دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ دیکھ لیجئے، انفرادی طور پر ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک لے، کیا پورے دین پر عمل پیرا ہے یا اس کے صرف کچھ اجزاء ہیں جن کو اس نے اختیار کیا؟ اور عالمی سطح پر 40 یا 45 جو ملک ہیں ان پر نگاہ دوڑا لیجئے، کوئی ملک ہے جس نے کہ پورے دین کو اپنے ہاں نافذ کیا؟ لے دے کر کچھ احکام شریعت کے سعودی عرب میں یا امارات میں آپ کو نظر آ جائیں گے، بعض جگہ وہ بھی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم سے کم اہل تشیع نے ایک ہی ملک دنیا میں ہے ان کی اکثریت کا، اس میں انہوں نے اپنی فقہ کے مطابق ایک نظام قائم کر دیا۔ باقی پوری سنی دنیا جو ہے ملیشیا اور انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک، واقعہ یہ ہے کہ ہمیں تو اہل تشیع کے سامنے شرم سے سر اٹھانے کا بھی ہمارے لیے جو ہے وہ موقع نہیں رہا ہے کہ انہوں نے تو کر دکھایا۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نہ لئے جرس کارواں رہے۔ اتنی کثیر تعداد اور اتنے ممالک، کسی ایک جگہ ایک انچ زمین ہم نہیں دکھا سکتے جہاں اللہ کا دین پورا کا پورا نہ۔ یہ 3 اسباب، پہلی بات کہ امت نے بحیثیت مجموعی اپنے فرض منصبی کو فراموش کیا، اس سے روگردانی کی۔ دوسری بات وہ یقین والا ایمان باقی نہ رہا۔ تیسری بات اسلام بھی اگر ہے تو وہ جزوی ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت ہے تو وہ بھی جزوی۔ یہ تینوں چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید سے معلوم ہو رہی ہیں کہ جن سے ہماری صورتحال کا جو اصل سبب ہے وہ سامنے آ گیا۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ 2 طبقے امت مسلمہ میں بالخصوص زیادہ بڑے مجرم ہیں، اور اس وقت جو عذاب آ رہا ہے انہی 2 پر آ رہا ہے، جو شدید عذاب ہے، اضافی عذاب ہے، جو آسمان سے آگ برسنے والی ہے، وہ انہی 2 طبقات۔ پہلا طبقہ عالم عرب، یہ زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ کیوں؟ جتنا سمجھ لیجیے 2 اور 2 4 کی طرح کی بات، ان پر اللہ کا فضل بھی بہت بڑا۔ سورہ بنی اسرائیل میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ جہاں فضل زیادہ ہے وہاں ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہے۔ جو فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی کا مظہر ہے کہ 23 برس جو ہے
آغاز وحی سے لے کر حیات دنیاوی کے آخری سانس تک مسلسل محنت، مشقت. کون سی تکلیف ہے جو آپ نے نہیں جھیلی؟ کون سی مشقت ہے جو آپ پر نہیں آئی؟ قید و بند بھی کہیے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی محصوری، پتھراؤ ہوا ہے سرزمین طائف میں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور قریب ترین اعزاء اور اپنے بہترین ساتھیوں کے لاشیں جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آئے. حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مزید 68 اور افراد، جن میں سے ایک ایک کے لیے حضور نے کیسے جھولیاں پسار پسار کر اللہ سے دعائیں کی تھی، آج ان کے لاشیں آپ کی نگاہوں کے سامنے. یہ ساری سختیاں جھیلی کیوں؟ ان فضلہ کان علیک کبیرہ، ان کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. حضور کے بعد سب سے بڑا فضل جو ہوا ہے دنیا میں وہ اہل عرب، حضور انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اتنا بڑا رتبہ ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ان کی زبان میں اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، ان کی مادری زبان. ہمیں تو قرآن مجید سمجھنے کے لیے صرف و نحو اور نہ معلوم کیا کچھ پڑھنا پڑتا، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے. ان کی مادری زبان براہ راست ان کے قلب کے اوپر نازل ہوتی. لہذا جب انہوں نے روگردانی کی تو واقعہ یہ ہے کہ بقیہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی سزا کے وہی مستحق. یہی بات ہے جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں فرما دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے تو اللہ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا. یہ سزا تو عربوں کو مل گئی تھی آج سے تقریباً 700 برس قبل. 13ویں صدی عیسوی میں تاتار کا طوفان آیا، تاتاری فتنہ، لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. ان میں تو خیر عرب بھی تھے اور غیر عرب بھی تھے، لیکن بحیثیت قوم عربوں کو معزول کر دیا گیا عالم اسلام کی قیادت سے، چھین لی گئی ان سے سیادت و قیادت، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سیادت و قیادت جو ہے ملت اسلام کی اور امت مسلمہ کی حوالے کر دی ترکوں کے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اور عجیب ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات، جس قوم سے پٹوایا اسی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھما دیا. اے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے آسمان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ 13ویں صدی عیسوی، اس کا وسط 1258 عیسوی میں یہی بغداد تھا جس پر آج ایٹمی جنگ کے سائے ہیں. یہی تھا وہ عربین نائٹس والا بغداد، الف لیلہ کا شہر جہاں محل تھے اور قصور اور نہ معلوم کیا کچھ عیش و آرام کا سامان تھا. لیکن وہی بغداد جس طرح تباہ ہوا ہے، جس طرح لاکھوں انسان قتل ہوئے، جس طرح کہ بنی عباس کا آخری خلیفہ محل سے کھینچ کر سڑک پر لایا گیا ہے اور گھوڑوں کو سوموں کے تلے اس کو کچل دیا گیا. وہ دن اور آج کا دن پھر ملت اسلام اور امت مسلمہ کی قیادت و سیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں آئی، لیکن ہوش پھر بھی نہیں آیا. یہ میں بعد میں عرض کروں گا اس صدی میں کیا کیا. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عالم عرب شدید ترین عذاب کی گرفت میں، وہ میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا. یہ میں نے صرف اس اعتبار سے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ خصوصی گرفت جو ہونے والی ہے یہ ہر شخص سوچ رہا ہے. آج بھی ایک اخبار میں ڈان میں غالباً میں نے مضمون پڑھا بریگیڈیئر صدیقی صاحب کا کہ کسی بھی وقت عام لوگوں کی توقع سے بہت پہلے ہو سکتا ہے کہ بس ٹریگر جو ہے دبانے کی دیر ہے. پھر کیا ہوگا اگر وہ جو پاگل آدمی ہے عراق کا صدام حسین نامی وہ آغاز کر دے، اس لیے کہ وہ تو یوں سمجھیے کہ نرغے میں آ چکا، پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ چکا. اس کے لیے ادھر بھی تباہی ہے ادھر بھی تباہی ہے. وہ تو ڈیسپریٹ، اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہمیں ذرا اور دبایا گیا تو ہم آغاز کر دیں گے، اور سعودی عرب کے جو آئل ویلز ہیں ان کو تو تباہ کر دیں. پھر کیمیاوی ہتھیار اس کے پاس وہ استعمال ہوا تو سوچئے کون مریں گے. ادھر بھی مریں گے تو عرب، ادھر بھی مریں گے تو عرب. امریکی مرنے کے لیے نہیں آیا، امریکیوں نے آگے سب سے پہلے عرب فوج کو رکھا ہوا، اس کے بعد یہ مصری اور دوسرے جو ہیں جو ان کے مسلمان الائز ہیں ان کی فوجیں ہوں گی. امریکی مرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا تو اگر سب سے بڑا حملہ ہوگا تو وہ ہوائی حملہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ مریں گے کون، چاہے لائن کے ادھر مرے چاہے ادھر مرے، ہلاک ہو، اور وہ ہلاکی کس درجے کی ہوگی. اور صاف کہہ دیا ہے صدر امریکہ نے کہ اگر کیمیاوی ہتھیار عراق نے استعمال کیا تو ہم جوابی طور پر ایٹمی حملہ کریں گے. میں جب تقریر کر رہا تھا اپنے اسی سفر میں ہو کر آیا ہوں ابھی امریکہ بھی اور سعودی عرب بھی، ریاض میں تقریر کر رہا تھا جب یہ بات سامنے آئی اور اس کا جب میں نے تذکرہ کیا ہے تو مجھے اچانک یاد آیا سن 53 میں جبکہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن تھا، ناظم اعلیٰ تھا، پرچہ نکالتا تھا لاہور سے عزم، ہفتروزہ عزم، اس میں میں نے ایک نظم شائع کی تھی. عرشی بھوپالی شاعر تھے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ابھی بقید حیات ہے یا فوت ہو چکے. کوریا کی جنگ اس وقت
اس پر انہوں نے نظم کہی تھی، اگرچہ جب یہ شائع ہوئی ہے نظم تو کوریا کی جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ صورتحال تو تلی ہوئی ہے۔ آج بالکل معلوم ہوتا ہے کہ اسی نظم کی کیفیت ہے کہ جو آج وہاں پر نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے عرب عراق سرحد پر۔ میں وہ نظم آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایٹمی طاقتوں کے سائے میں امن کے بج رہے ہیں نقارے، موت کے دیوتا کے جبڑوں سے مل رہا ہے حیات کا پیغام۔ دونوں جانب سے آج ایٹم بم دھمکیاں دے رہا ہے انسان کو، منڈیوں کے سفید بیوپاری سرد بازاریوں سے گھبرا کر کارخانے نئے سجاتے ہیں، ڈھیر فولاد کے لگاتے ہیں۔ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ ناگاساکی اور ہیروشیما کی یاد اب پھر تازہ ہونے والی ہے، اور وہ کہاں ہوگی؟ عالم عرب، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، جس کو کہا جاتا ہے دی فرٹائل کریسنٹ۔ عراق، اردن، اس کے ساتھ شام کا علاقہ، یہ پورا کا پورا علاقہ تہس نہس ہو گیا۔ یہ خطرات ہیں شدید کہ جو آج اس علاقے میں ہے، وہ امت مرحوم امیین جن پر اتنا فضل ہوا اللہ کا کہ ان میں سے چنا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ جب انہوں نے روگردانی کی ہے، انہوں نے عیاشیوں کی طرز عمل اختیار کیا، انہوں نے بجائے اسلام کے دوسرے مستعار نظریات کو اختیار کیا۔ باس پارٹی ہے، کہیں ملوکیت ہے، کہیں بلینز اور بلینز آف ڈالرز کا ایک ایک محل بنایا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اس کے ہاں کے معیار، اس کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ سعودی عرب سے کتنے فاصلے پر تھا یہ ایریٹریا اور یہ حبشہ، کتنا خوفناک وہاں پر ہوا۔ $1 بلین اگر اس وقت سعودی عرب خرچ کر دیتا، پوری دنیا کے اندر اس کا ایک شہرہ بھی ہوتا، خدمت بھی ہوتی نوع انسانی کی۔ آج $12 بلین لے کر جو ہے چلا گیا ہے امریکہ کا وزیر خارجہ، $12 بلین، وہ جنگ کے لیے، وہ اپنے شاہی جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے۔ وہ آج تجوریاں کھل گئی، جو کہا گیا تھا کہ یاجوج و ماجوج آئیں گے، چٹ کر جائیں گے، صاف کر دیں گے۔ یہ تو اگر ذرا طویل کھچ جاتا ہے معاملہ تو چوس جائیں گے پوری دولت کو۔ یہ دولت کے جو جمع ہے، اور ہے بھی تو انہی کے پاس، وہ تو صرف چیک ہی ایشو کرنا ہے، باقی دولت تو ہے بھی انہی کے پاس۔ یہ ہے وہ خطرناک صورتحال جس سے کہ ملت عرب اس وقت دوچار ہے۔ ادھر دوسرا بڑا مجرم جو ہے روئے ارضی پر امت مسلمہ کا جو حصہ، وہ برا نہ مانیے، وہ مسلمانان پاکستان، اس لیے کہ واحد ملک ہے یہ جو اسلام پر قائم ہوا ہے کہ اسلام کو نافذ کیا جائے۔ پورے کرۂ ارضی پر اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ جتنے بڑے پیمانے پر پورا بر عظیم پاک و ہند، راجکماری سے لے کر اور درا خیبر تک پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونجا۔ آخر وہ اسی فضا میں نعرے گونجے تھے، اسی میں وہ صدائیں بلند ہوئی تھی۔ لیکن یہ کہ آج 45ویں برس کا نصف گزر چکا ہے، 44 برس پورے ہو چکے گزشتہ رمضان کے 27ویں شب کو پاکستان کی عمر کے قمری حساب سے۔ یہ شمسی حساب سے 43 برس ابھی پورے ہوئے ہیں 14 اگست کو، لیکن قمری حساب سے 44 برس پورے ہو گئے تھے 27 رمضان المبارک، اور اب تقریباً 6 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ کتنے فاصلے پر ہم اسلام سے ہیں؟ کہاں ہے وہ اسلامی حریت و اخوت و مساوات؟ یہاں تو اس کے بالکل برعکس نقشہ ہے۔ تو دوسرا سب سے بڑا مجرم طبقہ امت مسلمہ کا مسلمانان پاکستان۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 19 برس قبل اس قدر زبردست شکست، اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا، ملک 2 لخت، اور آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے اچھی طرح جان لیجیے، ہم چنت ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے، وائس آف امریکہ کا آپ نے تبصرہ سنا ہوگا کہ آئندہ چند ہفتے کنٹرول لائن جو ہے کشمیر کی، اس کے لیے نہایت نازک ہے، نہایت خوفناک ہے۔ کئی خبر پڑھتے ہیں کہ 11 لاکھ کی فوج ہے اس وقت ہندوستان کی، جس کو اس نے موبلائز کیا ہوا، اور فوج کی موبلائزیشن کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا، اس پر جو کچھ خرچ ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سندھ میں جس طریقے سے صورتحال ہمارے ہاں، وہ بھی دعوت دینے کے لیے دشمن کو بہت کافی ہے۔ ادھر اس کا ناک میں دم آ چکا ہے کشمیر میں اور پنجاب میں، اور ایسے ہی حالات میں ہوا کرتا ہے کہ کوئی قیادت جو ہے کسی ملک کی حکومت جو ہے وہ کہیں بیرونی محاذ کھولتی ہے۔ پورے شمالی ہندوستان میں ہائی کاسٹ لو کاسٹ ہندوؤں کے درمیان تصادم چل رہا، پھر حکومت نہایت کمزور، بی جے پی اگر ایک دن کے لیے سپورٹ ہٹا لے وی پی سنگھ کی حکومت ختم ہو جائے، اور اس کا شدید دباؤ ہے، کٹ پتلی بنا ہوا وی پی سنگھ اس وقت بی جے پی کے ہاتھوں، اور اس کا دباؤ ہے کہ کم سے کم کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ تو لے کر رہا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ عالم، یہ ایک اندازے کی بات ہے جو کر رہا کہ ہیلسنکی میں یہ معاہدہ طے پا چکا۔ یہی سمٹس ہوتی ہیں جن میں طے ہو جاتا ہے، کوئی یالٹا کانفرنس، کوئی اور کانفرنس، کوئی اور سمٹ، اس میں قوموں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری رضا کیا ہے،
بلکہ فیصلے سپر پاورز کرتی ہے۔ روس عراق کے مقابلے میں جو سپورٹ کر رہا ہے امریکی پالیسی کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی قیمت اس نے وصول کر لی، اور روس اور بھارت کو کھلی چھوٹ امریکہ کی طرف سے مل چکی ہے کہ کشمیر کے قضیے کو طے کرنے کے لیے حملہ کرو اور لے جاؤ۔ فلسفے اور نظام کی سطح پر اس نے اپنی غلطی کو مان لیا، گویا کہ گھٹنے ٹیک دیے، شکست تسلیم کر لی کہ اصل نظام مغربی ہے، اب صرف چائنا رہ گیا۔ وہاں بھی امریکہ نے پوری کوشش کی تھی، وہ جو مظاہرے ہوئے تھے ریڈ اسکوائر میں، اور وہاں جو ہزاروں آدمیوں کو قتل کیا ہے چینی حکومت نے، کم کر دیا آئرن ہیڈ کے ساتھ اس کو، اور اس کی شدید ریزنٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی ممالک میں ہوئی ہے کہ یہ کیا کیا انہوں نے، وہ کھٹک رہا ہے۔ اور اس وقت پوری کوشش ہوگی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کہ یہ گلگت اور آزاد کشمیر کو بھارت لے کر، اور یہ جو رابطہ زمین کا قائم ہو گیا تھا چائنا اور پاکستان کے درمیان، اس کو قطع کر۔ میرے نزدیک واللہ عالم، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ واہ خان کی پٹی پر اب چھاتا بردار فوج کا اترنا روس کا، اور ادھر اس قدر بڑا بلڈ اپ جو ہے انڈین آرمی کا پاکستان کی سرحدوں پر، وہ مکہ لگائیں گے جیسا کہ اخبارات میں آ رہا ہے۔ ایک گھوسا جو ہے وہ تو ان کا جو پلان ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اور بھاولپور کے علاقے میں گھوسا مار کر، لیکن اصل قبضہ جو کریں گے، جھپٹا جو ماریں گے، وہ آزاد کشمیر اور گلگت کا علاقہ۔ سیاچین پر بھی انہوں نے اتنے اپنے فوجی یوں ہی نہیں مروائے ہیں، جس کے بارے میں ضیاء الحق مرحوم نے کہا تھا وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی، اس پر ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں، تو بھارت نے بھی کم قربانیاں نہیں دی ہیں، ہم نے بھی خرچ کیا ہے، تو بھارت نے ہم سے کہیں بڑھ کر خرچ کیا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ اب اس کے بعد بھارت نے 1965 میں ثابت کر دیا، ہم نے جو بھی کوشش کی تھی اس وقت مقبوضہ کشمیر میں، اس نے فوراً لاہور پر حملہ کر کے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، کشمیر کی کنٹرول لائن ہو، سیز فائر لائن ہو، یا انڈو پاکستان باؤنڈری ہو، انٹرنیشنل باؤنڈری۔ وہی امتحان اب ہمارا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، بیرونی اخبارات جو ہے اس میں یہ خدشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایٹمک کانفیگریشن بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے صدر صاحب کا یہ دورہ چین کا، اور پھر ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا بلایا جانا، اور پھر ان کا وہاں رک جانا، یہ محدود ہے، عطائی ہے، اس کا دیا ہوا ہے، حادث ہے، تو نہ ہونے کے برابر۔ چنانچہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی دعائے استخارہ، جو اس کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح حضور نے یہ دعا تلقین فرمائی اور یاد کرائی جیسے کہ قرآن مجید ہمیں پڑھایا اور یاد کرایا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، تجھے علم حاصل ہے، مجھے کوئی علم حاصل نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ کوئی علم حاصل نہیں، نفی مطلق کیسے ہو جائے گی؟ آخر حضور کو بہت سا علم حاصل تھا، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا ہے، تو لا علم لنا۔ اور یہاں جو فرمایا فإنک تقدر ولا اقدر ولا تعلم ولا اعلم، وہ تعلم ولا اعلم، تو جانتا میں نہیں جانتا، وہ اس اعتبار سے کہ ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کی، جس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ تشریح دی گئی ہے کہ تم اپنے علم کا اور اللہ تعالیٰ کے علم سے تقابل کرنا چاہو تو یوں سمجھو کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ایک انگلی پانی میں ڈبو کر نکال لو تو جتنا پانی تمہاری انگلی پہ لگ کر آ جائے گا، اس پانی کو جو تناسب ہے سمندر کے پانی کے ساتھ، وہ تناسب بھی تمہارے علم کو حاصل نہیں، اللہ کے علم کے حاصل۔ یہ ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو گویا کہ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں گویا وہمی ہے، خیالی ہے، حقیقی نہیں ہے، واقعی نہیں ہے۔ یہ وحدت الوجود جو ہے کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اب اس میں ایک اوپر درجہ اور ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، یعنی وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے۔ باقی جو ہمیں وجود نظر آ رہا ہے، نظر تو آ رہا ہے نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سراب ہے۔ جیسے پانی نظر آتا ہے، اسے آپ دیکھتے چاہے پانی تو وہ نہیں ہے، سراب ہے۔ لہذا اس کے لیے جو شعر کہے گئے کل ما فی الکون وہم او خیال اور رکوس فی المرایا او ظلال، اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے ہمارا یا خیال ہے ہمارا، اور یا یہ کہ جیسے شیشوں میں آئینوں کے اندر عکس نظر آتے ہیں، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کا کوئی وجود آئینے کے پیچھے نہیں ہے، نظر تو آ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگرچہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کا وجود کوئی نہیں۔ تو جیسے کہ آئینے کے اندر تصویریں بن جاتی ہیں اور عکس نظر آتا ہے، یا یہ کہ درخت کا سایہ جو ہے زمین پر پڑ رہا ہے، ظلال ظل، تو اس سے زیادہ حقیقت اس کائنات کی۔
اب یہ اس میں دو ہمارے جو بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کا اختلاف ہے، وحدت الوجود شیخ ابن عربی اور وحدت الشہود شیخ احمد سرہندی. معاملہ چونکہ بہت باریک ہے، میں اس کی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا. میں نے اس پر اپنا موقف جو ہے بہت تفصیل سے سورہ حدید کا جب درس پچھلی مرتبہ میں نے دیا تھا تو اس میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اب اتنا موقع نہیں ہے. لیکن دیکھیے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں. حالانکہ وہ وحدت الشہود کے قائل ہے، وحدت الوجود کے قائل نہیں ہے. وحدت الوجود کی تو سب سے شدید نفی انہوں نے کی، اور وحدت الوجود ہی کے جواب میں انہوں نے وحدت الشہود کا فلسفہ جو ہے وہ پیش فرمایا ہے. لیکن مثال ان کی کیا ہے کہ اگر آپ کوئی ایک لکڑی لے کر اور اس کے ایک سرے کے اوپر کپڑا باندھ دیں اور اس پہ تیل ڈال دیں، مٹی کا تیل، اور پھر آگ لگا دیں تو مشعل آپ کے پاس آ گئی. یہ مشعل جو ہے اسے تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجئے تو آپ کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا. یو ول سی اٹ. ایک سرکل ہے آگ کا، کیونکہ آپ تیزی کے ساتھ حرکت دے رہے ہیں اس کو مشعل کو، تو آپ کو وہ جو ایک مشعل جو ہے وہ آپ کو ایک دائرے کی شکل میں نظر آئے گی. نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دائرہ موجود نہیں ہے. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، نظر آ رہا ہے نہیں. مغربی فلاسفہ میں سے بریڈلے نے اس پر جو کتاب لکھی تھی اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، یہ اپیئرنس جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کائنات کے اندر یہ ریئل نہیں ہے، ریئلٹی سم تھنگ اور، وہ کچھ اور ہے. تو اس حوالے سے یہ جو وجود کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو اللہ پر قیاس نہیں کر سکتے اور اللہ کے وجود کو اپنے وجود پر قیاس نہیں کر سکتے. یہ دونوں جو ہے متمایز ہیں، متغیر ہیں، اور اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہمارا وجود نہ ہونے کے برابر. البتہ اس وحدت الشہود یا وحدت الوجود کی جو عامیانہ تشریح کی جاتی ہے عمومی سطح پر عام لوگوں کے اندر، وہاں یقیناً خطرے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہاں پینتھیزم کے ساتھ، ہماؤست کے ساتھ اس کی ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے ائمہ نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ جو ہے مخالفت کی ہے اور نفی کی ہے وحدت الوجود کی، اور اسی انداز میں جو ہے شیخ احمد سرہندی نے وحدت الوجود کی نفی کی ہے. اس لیے کہ وحدت الوجود کی تعبیر جو ہے باریک ہو کر پینتھیزم کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے، ہماؤست کے ساتھ. اس حوالے کو یوں سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت اس میں زمین و آسمان کا فرق یوں ہے، پینتھیزم میں کائنات کو حقیقی مانتے ہیں. اللہ اس کائنات میں گم ہو گیا ہے، اللہ نے یہ شکل اختیار کر لی. اب اللہ کا وجود علیحدہ نہیں ہے، اللہ اس کائنات میں گم ہو گیا، حل ہو گیا. جیسے نمک پانی میں حل ہو گیا، کہاں نمک آپ کو نظر آئے گا، یا چینی تھی پانی میں حل ہو گئی. تو یہ جو ہے یہ کیفیت ہے کہ اب وجود حقیقی کائنات کا اور اللہ کا وجود گم. جبکہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے، چاہے وہ شیخ ابن عربی ہو اور چاہے شیخ احمد سرہندی ہو، کہ کائنات کا وجود ہے ہی نہیں، نظر آتا ہے. حضرت شیخ احمد سرہندی کے الفاظ یہ ہے، ای الصنعت باری تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ معدوم را موجود میں نمائند، کہ معدوم جو شے ہے اس کو وہ موجود کی شکل میں دکھا رہے. حقیقت اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہیں ان پر بھاری. ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشتے ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اچھتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں. پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کی بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے. ان کی ایک عجیب تقسیم کرتی ہے. آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے ولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات کی.
آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی. جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں: ہمتیں کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا. وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے. اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی. اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں. تو حضور جا کے جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے. مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی غضب پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو. لیکن جیتے جی وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے. کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ. میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن. زوال خوف، زوال حزن. یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو. وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے. خوف ہے مستقبل سے. حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا
فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اور بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ کس نے چھینی؟ دوست نے۔ دوست کے فیصلے پر شکایت، دوستی کو بٹا لگا رہے ہیں۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چے ساقی ماریخ عین الطافس، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، درحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ شکر تم بے تو مایا خیش را خدانی حساب کم و بیش را، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہآبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ جب میں آ گیا بیچ میں، میری پسند، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، یہی تو شرک ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا، اختیار اس کا ہے، میرا تو نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں، اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے ذرا اس وقت کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی۔ جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو۔ برو کشید پیچا کے ہست بود مرا چوکتا۔ دوسری حدیث سنیے، یہ پھر مسند احمد ابن حنبل کی ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا یبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم لها فيدعون لها۔ یہ ہے حدیث مسند احمد ابن حنبل۔ اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت حضور نے فرمایا روئے زمین کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر، لیکن یہ داخلہ تو بعز عزیز وذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز کے، یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو۔ جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو حق ہے اللہ کا، ان کا اور اہل ایمان کا۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یؤتُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی عبادت۔ بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمان نقشہ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ اللہ کا فیصلہ۔ ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا، کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹکتا میں کانٹے کی، اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ، یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی، اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری ہند، ترکان صفوی ایران، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ تک کا بڑا علاقہ، دی گریٹ امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب معجزے ہوئے ہیں، گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم، دی گریٹ USSR نام و نشان ختم، اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہے، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے نویدیں بھی موجود ہیں، احادیث نبوی۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن۔ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یوتئون للمہدی، یعنی مشرق سے فوجیں نکلیں گی، یہ جو کہ مہدی کی، یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، ابھی امام غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت ابھریں گے، باطلوں کے خلاف جہاد کریں، لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان 2 مددوں کے پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان۔ بڑی واضح حدیث ہے، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے یخرج من خراسان رایات، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات لا يرجوها شيء حتى تنصب بإيلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا، یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایک دم غلطی کی سزا دی۔ 35 جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں 70۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ۔ مسلمانوں ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم نے اختلاف کیا، تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خیر الناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین
اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضرور آئندہ کے لیے سبق ہو جائے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر۔ اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان، ایک ساتھ بیعت نہیں، بلکہ بدقسمتی اور پڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ۔ عبد الرسول سیاف صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے عین حرم میں بیٹھ کر بیعت کی، اور پاکستان سزا آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبب، لہذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما، یہ 313 نہیں تھے، اسلام اسی طرح روڈ پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دین۔ اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے، ایک سارے عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند حاضر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے وہ۔ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی، وہ نہایت میں دور صحابہ کے اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا۔ وہ تحریک 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام، مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم میں۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی وہ مسجد بنگلے والی، اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان مطلب کیا؟ لا کوئی سبب ہے کہ یہاں پر مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا عزت۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے، اس کی ضرورت ہے مسلمان کو، پھر اس کا مقصد یاد دلا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائے، اس لیے تو نہیں بنایا گیا۔ پاکستان اس لیے گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو، عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے، جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے ایک سیلاب رات کے 12 بجے 3 دن تک۔ یہاں کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں دارا کا لفظ کر رہا ہے، ڈھیروں سے دے کوئی مہر کے طلاق دے سکتا، آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا، آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح
ایران تھے، وہ گورنر ایسے نہیں بن گئے تھے ریوڑیوں کی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے